وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، وأوفوا بعہدی، اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، اور میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وعدے کو، وإیایا، اور خاص مجھ سے ہی، فارہبون، پس ڈرو، خاص مجھ سے ہی تم ڈرو۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، جس کا معنی یعنی عبداللہ کے معنی میں اللہ کا بندہ۔ اسرائیل یا اسرائیلی زبان میں ہے مراد اللہ کا بندہ، یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے تھے، اور انہی میں سے ان کی نسل چلی، 12 قبیلے بنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے، اور انہی میں سے آگے نسل چلی جن کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ بنی جو ہے یا کی وجہ سے ہے نا، بنی اصل میں بنو اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، ان کی نسل کو، اور اس وقت کی جو قوم تھی ان کو مخاطب کیا۔ یا بنی اسرائیل میں تمام کے تمام آ گئے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے، ان کے 12 قبیلے تھے، وہ تمام اس میں آ گئے۔ کہا کہ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پیغمبر، بلکہ زیادہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے زیادہ پیغمبر اور رسول اور نبی بنا کر بھیجے، اور اسی نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے کہ میری اس نعمت کو یاد کر لو جو تمہاری اولاد میں سے، یعنی تم ہی میں سے میں نے کئی ایک نبی اور رسول بھیجے تم پر۔ فرمایا میری اس نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی ہے، وأوفوا بعہدی، اور میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ یہاں وعدے سے مراد یعنی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ایک میثاق توحید لیا تھا، یعنی توحید کا وعدہ، اپنی ربوبیت کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کہ تم ہی ہمارے رب ہو، تمہارے سوا کوئی ہمارا رب نہیں۔ سب نے اقرار کیا تھا، اور اس میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، آنے والی جو بھی نسل تھی انسانیت، تمام کے تمام عالم ارواح، وہاں سب نے یہ وعدہ اپنے رب سے کیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ایک تو یہ میثاق توحید تھا، دوسرا میثاق نبوت تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری نبوت کا سلسلہ چلتا ہو، اور تمہاری نبوت کے دوران ہی اگر آخر الزمان پیغمبر آ جائے، امام الانبیاء آ جائے، تو تم نے پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، اپنی شریعت کو چھوڑ کر اس آخری پیغمبر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کرنی۔ یہ عہد مراد ہے۔ یہ یہاں جو عہد ہے نا، وعدہ، وہ انبیاء علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، اسی وعدے کی طرف اشارہ ہے کہ اگر میری نعمت کو بھی یاد کرو، اگر تم میرا وعدہ پورا کرو گے تو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اور کیا ہوگا؟ یعنی اگر تم میرا وعدہ پورا کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ اللہ کا وعدہ جنت ہی ہے نا ہر انسان سے، کہ اگر میرے احکامات کے مطابق چلو گے، انبیاء علیہ السلام کی شریعت کے مطابق چلو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم،
اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اور میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم اور میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ اور خاص مجھ سے ہی تم ڈرو، مجھ سے ہی تم نے ڈرتے رہنا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور ایمان لے آؤ اس چیز کے ساتھ جو میں نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم یہ تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ اول کافر بھی پہلے کافروں کی طرح۔ بھی ہی جو ہے نا ضمیر، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جو میں نے تم پر نازل کی ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی نازل تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن یہ کتاب نازل کی اور شریعت نبی علیہ السلام پر نازل کی، یعنی مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری یعنی وقت کے لوگ ہیں، اس وقت کے سارے قیامت تک آنے والے سارے مراد ہیں کہ میں نے تم پر نازل کی، یعنی تمہارے آخری پیغمبر پر جو کتاب نازل کی ہے، یہ تصدیق کرنے والی امام آکن جو تمہارے ساتھ ہے۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے نا تو خیبر کی جو زمینیں تھیں وہ یہودیوں کی تھی اور مدینہ میں زیادہ یعنی قبیلے جو تھے وہ یہودیوں کے تھے۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ تم نے ایمان لانا ہے نہ کہ اس کتاب کے ساتھ پہلے کافر نہیں بن جانا۔ کیا مطلب کہ اگر مدینہ میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ یہودی، اگر وہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے ساتھ یا اس کتاب کے ساتھ کفر کرنے والے بن جائیں، انکار کرنے والے بن جائیں تو وہ پہلے کافر ہوں گے، کیونکہ مدینہ میں سب سے پہلے جو مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ یہودیوں کو کیا تھا کہ تم نے پہلے کافر نہ بن جانا، کہ اگر تم سب سے پہلے انکار کرو گے تمہاری طرف دیکھ کر دوسرے لوگ بھی انکار کر دیں گے تو تم اس اعتبار سے پہلے کافر بن جاؤ گے۔ ہاں اگر تم سب سے پہلے ہی مان لے آؤ گے تمہاری طرف دیکھ کر دوسرے بھی مان لے آئیں گے۔ یہ یہودیوں کو خطاب کیا ہے۔ ویسے بھی یہودیت جو ہے نا وہ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے بغض و حسد میں سب سے زیادہ یہودی تھے۔ مشرکین مکہ تو تھے لیکن سب سے زیادہ حسد اور بغض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی کتاب کے ساتھ بغض اور حسد رکھنے والے وہ یہودی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا قرآن کا انکار کر کے پہلے کافر نہ بن جانا، یعنی اگر تم نے انکار کر دیا تو سب سے پہلے انکار کرنے والے تم ہوگے، اس کے بعد باقی ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ اول کافر بھی پہلے کفر کرنے والے بھی اس کے ساتھ۔ اب اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ کی ذات بھی مراد، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ تم اس قرآن کے ساتھ یا اس پیغمبر کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور نہ تم خریدو میری آیتوں کو ثمنًا قلیلا کم قیمت میں، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ اور مجھ سے ہی تم ڈرو، خاص مجھ سے ہی تم ڈرو۔ اب یہاں ثمنًا قلیلا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس قرآن کو تم معمولی نہ سمجھو۔ عام طور پر کچھ علماء یہ مراد لے لیتے ہیں نا کہ قرآن سنانے کے بدلے میں بھاری رقم لینی چاہیے، یہ مراد نہیں ہے۔ اس قرآن کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، یعنی یہاں قرآن اس کتاب کی اہمیت بتلانا مقصود ہے کہ اس کتاب کو اس قرآن کو تم کم قیمت میں یعنی معمولی نہ سمجھو، اس کی قیمت کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا میری اس قرآن کی آیتوں کو تم کم قیمت میں نہ سمجھو، یعنی معمولی نہ سمجھو۔ یہ اللہ کی بہت بڑی کلام ہے، بہت بڑی کتاب ہے جس کا معاوضہ جس کا بدلہ، یعنی یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جس کا کوئی بھی صلہ نہیں دے سکتا۔ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور نہ تم چھپاؤ حق کو اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو۔ پیچھے صرف لا تلبسوا ہے، آگے جو واو آئی ہے نا یہ عطف پڑ رہا ہے پیچھے لا کے ساتھ،
یعنی نہ تم نے حق کو باطل کے ساتھ ملانا ہے، یعنی حق جو ہے وہ ٹھوس ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی گنجائش ہے، یہ بھی گنجائش ہے، یہ بھی، اس میں بھی گنجائش ہے۔ یہ ایمان اور اسلام جو ہے یہ ٹھوس ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو تم باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مراد با جماعت نماز ادا کر، نماز کو قائم کرنا ہے۔ قائم سے کیا مراد ہے؟ قائم جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہمیشگی کے لیے بولا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھ لی دوسری چھوڑ دی، تیسری پڑھ لی چوتھی چھوڑ دی۔ فرمایا نماز کی پابندی کرنی ہے اور ہمیشہ کے لیے نماز کے پابند بننا۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یہ اس کے لیے ہے جس کا مال نصاب کو پہنچ جائے۔ مال اگر نصاب کو پہنچ جائے تو مال کو زکوٰۃ کے ذریعے پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی، جیسے اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا جو رکن ہے وہ یہ اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یعنی کلمہ زبان سے ادا کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ سب سے پہلا اسلام کا رکن ہے۔ اور اس کے فوراً بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، ساتھ ہی فرما دیا بھائی اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اب دوسرا بنیادی رکن یہ نماز ہے۔ اگر ایک آدمی کلمہ پڑھ لیتا، مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کا اسلام نامکمل ہے۔ ایمان تو دور کی بات ہے، اسلام ہی نامکمل ہے، کیونکہ ایک مکان ہے، اس کی 4 دیواری ہے، 4 دیواریں ہوتی ہیں، 4 ایک مکان، اوپر 5ویں چھت ہوتی ہے۔ اب 4 دیواروں میں سے ایک دیوار نہ ہو، اس کو مکان کہیں گے؟ وہ نامکمل ہے۔ اگر 4 دیواریں ہیں، 5ویں چھت نہیں ہے، وہ بھی نامکمل ہے، وہ مکان نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح اس مکان کو جب تک وہ 4 دیواری مکمل نہ ہوگی اور 5ویں چھت نہ ہوگی تو مکان مکمل نہیں، اسی طرح اسلام بھی نامکمل ہے۔ لہٰذا اسلام میں داخل ہونے کے فوراً بعد ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ نماز کو قائم کرنا۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، یہ نماز ہی مسلمان اور کافر کے درمیان یہ فرق کرتی ہے کہ نماز سے ہی مومن اور مسلمان کی پہچان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرتا ہے، مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ وہ مومن ہے۔ باقی اعمال اپنی جگہ پر ہیں، فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو جو 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کر۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا۔ اور اللہ نے آگے جماعت کا بھی ذکر کیا، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا مطلب؟ با جماعت جب سبھی اکٹھے رکوع کریں تم بھی رکوع کرو، مراد با جماعت نماز ادا کرو۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، فرمایا کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو۔ آج یہ سلسلہ بڑا عام ہے، محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، یار تو نماز پڑھیا کرو، نماز پڑھنی چاہیے تھی، نماز پڑھیا کرو، اس طرح جو اذان دی مولوی صاحب پہنچو نماز سے، میں ذرا مصروف ہے، میں بھی آنا، مڑ کے مولوی صاحب وند رہندے کوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم نیکی کا حکم دوسروں کو دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ کہتے ہیں جو تم خود نہیں کرتے وہ کسی کو کیوں کہتے ہو کہ یہ کام کرو۔ اچھا کام کرنا اور اچھے کام کا کسی کو کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک آدمی ہے وہ دن میں مالی صدقہ نہیں دے سکتا، کم از کم کسی سے اچھی بات کہہ کر یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو کہنا نماز کا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو یعنی کہ اچھائی کی طرف رغبت دلانا یہ صدقہ ہے، کسی کی کسی بھی طریقے سے رہنمائی کرنا، اس کی خیر خواہی کی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود تم بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور اس حال میں کہ تم پڑھتے ہو بھی، کتاب کو بھی پڑھتے ہو، یعنی اس قرآن کو سمجھتے بھی ہو، پڑھتے بھی ہو اور جانتے بھی ہو۔ اب کون ہے آدمی جس کو پتہ نہیں کہ نماز جو ہے واجب ہے ہر انسان پہ؟ آج کے دور میں کوئی بھی جاہل نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے عالم ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، کوئی کم علم رکھتا ہے، کوئی زیادہ رکھتا ہے۔ آج کے دور میں ہر کسی کو پتہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، سال کے بعد رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے، بنیادی ارکان کا سبھی کو پتہ ہے۔
لہٰذا کوئی اپنے آپ کو جاہل نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا وانتم تتلون الکتاب، اور تم پڑھتے ہو کتاب کو، یعنی تمہیں علم بھی ہے اس چیز کا، پھر بھی تم یعنی حق کو اپنا کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم عقل رکھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ دو ہی چیزیں ہیں۔ صبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ صدمہ آیا فوراً صبر کر کے دکھایا، یہ ہے اصل صبر، الصدمۃ الاولیٰ۔ صبر کیا چیز ہے کہ صدمہ آیا، پریشانی آئی ہے، فوراً اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، یعنی صبر کر کے دکھایا۔ یعنی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر کہنا میرا تو صبر ہی، یہ صبر نہیں ہے۔ پہلے یعنی جیسے ہی اس کو پریشانی، دکھ، کوئی تکلیف آئی ہے، فوراً صبر کا مظاہرہ کرے۔ صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اور دوسری چیز نماز ہے۔ نفل پڑھنا شروع کر دو، اللہ تکلیف دور کر دے گا، دکھ دور کر دے گا۔ کوئی پریشان ہے مالی معاملات میں، کاروباری معاملات میں پریشان ہے، گھریلو معاملات میں، تو وہ اللہ سے مدد مانگے نماز کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی تو آپ نفلی نماز پڑھنا شروع کر دیتے، اور یہ بہت بڑا ہتھیار ہے ایک مومن مسلمان کا، کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، دکھ آئے، بیماری آئے، کوئی گھریلو معاملہ ہے، نماز کے ذریعے مدد طلب کرے، نفل و نوافل پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ دکھ اور پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور بے شک یہ نماز جو ہے البتہ بھاری ہے تو بھاری، مگر إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈرنے والوں پر، یعنی ڈرنے والے جو ہیں اللہ سے خوف زدہ، ان کے لیے بھاری نہیں ہے۔ وہ تو نماز پڑھتے ہیں شوق سے، اور اپنے آپ کو یعنی نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دیکھو صبح کا وقت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ برکت کا وقت ہوتا ہے۔ جو آدمی صبح کے وقت اٹھتا ہے، اٹھنے کے فوراً بعد دعا پڑھتا ہے اٹھنے کے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اب یہ دعا پڑھی، اس کے بعد اس نے وضو کیا، جب اس نے دعا پڑھی ہے تو گرہ کھل گئی ہے جو شیطان نے لگائی ہوتی، 3 گرہیں، جب وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی، جب نماز ادا کرتا ہے باجماعت تینوں گرہیں جو ہے اس کی کھل جاتی ہیں۔ پھر وہ فرمایا اس کا جسم جو ہے نا حشاش بشاش، وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا صبح کی نماز کے بعد جب آدمی مسجد سے نکلے، اس کو بڑا سہانا سا موسم لگتا ہے، بڑا اپنے آپ کو خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ مومن کی علامت ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے مومن کی، کہ مومن جب کوئی بھی نیکی کا عمل کرتا ہے وہ اپنے دل میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، یہ بھاری ہے نماز مگر ڈرنے والوں پر، یعنی ڈرنے والے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی بھاری نہیں، بلکہ وہ خوشی محسوس کرتے ہیں دل میں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، اور کون ہے ڈرنے والے؟ جو گمان رکھتے ہیں، یظنون گمان رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ان کو یقین ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وانہم اور بے شک الیہ راجعون، اسی کی طرف وہ لوٹنے والے۔ سبحان ربک رب العزت